کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گرنے والے 3 سالہ ابراہیم کو 13 گھنٹے بعد بھی تلاش نہ کیا جا سکا۔ 3 سال کا ابراہیم والدین کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا۔ شاپنگ سینٹر کے باہر موت کا گڑھا کھلا تھا جس نے بھاگتے دوڑتے ابراہیم کو نگل لیا۔ بچے کے نہ ملنے پر مشتعل مظاہرین نے ہنگامہ کیا، ٹائر جلائے، حکومت سندھ کے خلاف نعرے بازی کی۔ شہریوں کے احتجاج پر ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔ ریسکیو ادارے کہتے ہیں ٹیم جائے وقوع پر موجود ہیں، واٹر بورڈ اور ٹاؤن انتظامیہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے نقشہ ملنے کے بعد مزید کام شروع ہوگا۔ تمام اپنے متعلقہ اداروں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے بچے کو ریکور کرنے میں ہماری ہیلپ کریں۔ نہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم کسی کے اگینسٹ جانے کی بات کرتے ہیں۔ کے ایم سی ڈی ایم سی ہمارے گورنر اور جو میئر کراچی ہیں وہ میرے بچے کو ریکور کروائیں، اپنا عملہ بھیجیں، ٹیم بھیجیں، اپنی مشینز بھیجیں۔ میرا بچہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، یہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے۔ بیٹا آنکھوں کے سامنے گٹر میں گرا، مین ہال پر ڈھکن نہیں تھا۔ مین ہال میں گرنے والے 3 سالہ ابراہیم کی ماں نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا بچے کو تلاش کرنے کے لیے کوئی مدد کو نہ آیا۔ اسٹور انتظامیہ نے لائٹ تک بند کر دی تھی۔ بچے کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کی جائے، متعلقہ ادارے میئر کراچی ہماری مدد کریں۔ ننھے ابراہیم کے والد نے بتایا مدد کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، بھائی اور دوستوں کی مدد سے 15,000 روپے دے کر مشینری کا انتظام کیا۔ رات کا جو بدقسمت انفارچونیٹ واقعہ ہے، بچے کی تلاش ہے وہ جاری ہے۔ والد صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا کہ مشینری مانگی تو اداروں نے مدد نہیں کی۔ میں نے MD واٹر بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ تحقیقات کریں واٹر بورڈ کے کس ملازم نے یہ بات کہی تھی۔ امدادی کاموں کے لیے مشینری نہ دینے کی تحقیقات جاری ہے۔ متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں CCTV نکال کر دیکھیں گے، گٹر کا ڈھکن کب سے نہیں تھا؟ کیا گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی کوئی اختیار چاہیے؟ اشتعال انگیز گفتگو کی وجہ سے ہم مسائل حل نہیں کر پاتے۔ متاثرہ خاندان سے زیادہ سیاسی لوگ اس واقعے کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، مین ہول پر ڈھکن کیوں نہیں تھا تحقیقات کر رہے ہیں۔ مصر کے وزیر خارجہ کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل اور ڈاکٹر بدر احمد محمد نے 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دفاعی تعلقات کو نئی جہت دینے کے عزم کا اعادہ۔ مصری وزیر خارجہ نے قیادت کی جانب سے نئے خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ فیلڈ مارشل اور مصری وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطح رابطوں کا تسلسل نہایت اہم ہے۔ یونان کشتی حادثے میں غفلت ثابت ہونے پر وزارت داخلہ نے FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ ملتان ایئرپورٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی انسانی اسمگلر سے مبینہ روابط پر 3 سال کے لیے عہدہ اور تنخواہ میں تنزلی کی سزا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر قیدی کو مس ہینڈل کرنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کو سنشور کی سزا دی گئی۔ ناقص تفتیش پر 2 سینئر انویسٹیگیٹرز، 1 اسسٹنٹ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر فارغ، 6 انسپیکٹرز، 1 ASI، 3 ہیڈ کانسٹیبلز اور 5 کانسٹیبلز کی بحالی کی اپیلیں مسترد۔ غیر حاضری پر LDC کی برطرفی برقرار۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور۔ گورنرشپ کے لیے 6 نام سامنے آ گئے۔ ذرائع نے بتایا موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی کا نام سر فہرست ہے۔ 3 سابق وزرائے اعلیٰ بھی فہرست میں شامل۔ امیر حیدر خان ہوتی، پرویز خٹک اور آفتاب احمد شیرپاؤ کے نام پر غور۔ سیاسی شخصیات پر اتفاق نہ ہوا تو 2 سابق فوجی افسران کے نام بھی زیر غور ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے نام شامل۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے لیے سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की तस्दीक। कहा गवर्नर राज शदीद ज़रूरत की सूरत में लगाया जाता है। सूबे के हालात अब गवर्नर राज के मुतकाजी हो चुके हैं। हम कब तक खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है आज तक गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई, कल का कुछ नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं KP का गवर्नर हमारे कोटे पर है, गवर्नर तब्दील करना हमारी सवाबदीद है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का कहना है गवर्नर बनाने के लिए अब तक किसी ने राबता नहीं किया, ज़ेरे गर्दिश खबरों से मुताल्लिक किसी ने एतमाद भी नहीं लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्तीफे की खबरों पर अदालती कार्रवाई में तस्करा। एडवोकेट हाफिज अरफात अहमद ने जस्टिस तारिक जहांगीरी से मुकालमा करते हुए कहा हमें बहुत तशवीशनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं। आप जैसे आज़ाद जजों से ही ये निज़ाम तवाना रहेगा। जो सुन रहे हैं वो बहुत अफसोस वाली बात है। आपने इस अदालत के लिए बहुत काम किया है, हम ऐसी खबरें नहीं सुनना चाहते। आप जैसे आज़ाद जजों का इस निज़ाम में होना ज़रूरी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हाफिज अरफात की बातों पर कमेंट नहीं किया। NFC और 18वीं तरमीम से खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। दूसरे इदारों की पार्लियामान के दायरे कार में मुदाखलत कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब। कहा ऐसे किसी फैसले में साथ नहीं देंगे जिसमें सूबों के हुकूक पर 18वीं तरमीम और NFC पर तनकीद करने वालों को अंदाजा नहीं कि हमने अलहदगी पसंद सियासत दफन कर दी। मुल्क में फॉल्ट लाइन्स थी और हैं। 18वीं तरमीम करके वफाक को मजबूत किया। NFC अवार्ड सूबों के माशी हुकूक की जमानत है। आईनी अदालत से सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दिलवाई। कुछ लोगों की कोशिश है आईनी अदालत को मुतनाज़े बनाए। कोई अदालत या जज आईनी तरमीम को कलअदम करार नहीं दे सकता। पार्लियामान के इख्तियारात और दायरा-कार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें मुत्तहद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। जब ये शहर खड़ा होता है तो तख्त पलट जाते हैं और हुक्मरान तख्ता-ए-ताज पे चले जाते हैं। ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये शहर जाग उठा है, ये जागेगा तो पाकिस्तान जागेगा। जो मुल्क बना सकते थे वही चला सकते हैं। कराची खड़ा होता है तो तख्त पलट जाते हैं और हुक्मरान तख्ता-ए-दार पर चढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में तरक्की इस शहर और MQM की वजह से है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कराची इस्लामाबाद के हुक्मरानों की तनख्वाहें बर्दाश्त कर रहा है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान के बदनसीब ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी जागीरदार सरमायादार कर रहे हैं। अवाम के बगैर इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। मुल्क बनाने वाले ही इसे चला सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुल्की दिफा और हिफाजत के लिए कराची के नौजवान सबसे आगे होंगे। फारूक सत्तार का कराची को वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम करने का मुतालबा। कहा अगर ये हल मंजूर नहीं तो फिर हम नए सूबों का मुतालबा करेंगे। कराची में 7 इंतज़ामी यूनिट बन सकते हैं तो सिंध में 6 इंतज़ामी यूनिट क्यों नहीं बन सकते। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में रोहड़ी बस टर्मिनल फाल करने और बबरलो बाईपास के गैर कानूनी बुकिंग ऑफिसर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सेक्रेटरी की जगह एडिशनल सेक्रेटरी पेश हुए। अदालत ने कहा हमने सेक्रेटरी को तलब किया था, एडिशनल सेक्रेटरी को नहीं। क्या काबीना इजलास सिंध हाई कोर्ट से ज्यादा अहम है? अदालत का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को 15 दिसंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट टैक्स सेक्टर में इस्लाहात और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा हज़ारों मुसाफिर रोज़ाना रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस से आते जाते हैं।
اسلام آباد کے شہریوں کے لیے تاریخ میں پہلی بار الیکٹرک بسوں کا اجرا کیا گیا ہے۔ کم تو 2 روپے ہوتا ہے، بڑھتا 50 روپے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس حساب سے 2 روپے کوئی بڑی بات نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ ریلیف دے ہمیں، آگے بہت مہنگائی ہوگی ہوئی ہے۔ 2 روپے سے کیا ملے گا؟ کرنا ہے تو 200 روپے کم کریں، عوام کو خوش رکھیں۔ بہت اچھی بات ہے، کم کریں گے تو یہ نظام چلے گا نا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 279 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ عوام نے مہنگائی کم کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمت مزید کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 2 روپے سے ریلیف نہیں ملے گا، عالمی مارکیٹ کے مطابق پیٹرول 150 روپے فی لیٹر کیا جائے۔ بنو کے تھانہ کینٹ کی حدود میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کا کہنا ہے اہلکار طارق خان RPO ہاؤس میں ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ مقامی قبائل کا شہید پولیس اہلکار کی لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج، میران شاہ روڈ بند کر دی۔ بھارت بنگلہ دیش میں 2009 میں ہونے والی بغاوت میں ملوث نکلا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد اور بھارت بنگلہ دیشی فوجی افسران کے قتل میں ملوث ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کے قائم تحقیقاتی کمیشن نے رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق ڈھاکہ میں فوجی افسران سویلینز کے قتل عام میں بھی بھارت ملوث ہے۔ شیخ حسینہ کے حکم پر بنگلہ دیش رائفلز کی بغاوت کو چلنے کے لیے 74 افراد کو قتل کیا گیا۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کہتے ہیں قوم کو 2009 کے قتل عام کی وجوہات سے اندھیرے میں رکھا گیا۔ انکوائری کمیشن رپورٹ سے قتل عام کے حقائق سامنے آ گئے۔ کراچی سے لیے گئے دودھ کے تمام نمونے غیر معیاری اور مضر صحت نکلے۔ کسی بھی علاقے سے لیا گیا دودھ کا نمونہ قابل استعمال نہیں تھا۔ عدالتی حکم پر ممبر معائنہ ٹیم نے دودھ کے معیار سے متعلق رپورٹ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں پیش کر دی۔ عدالت نے لیبارٹری رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا۔ دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران کمشنر کراچی کی جانب سے دودھ کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ گجرات میں رات گئے CCD کے 2 مبینہ مقابلے، 2 انتہائی مطلوب ملزمان ہلاک۔ CCD کے مطابق نواحی گاؤں حیات گڑھ میں مبینہ مقابلے میں ملزم نبیل مارا گیا۔ CCD کے مطابق ملزم نبیل ساتھی کی فائرنگ سے مارا گیا۔ منشیات کے باعث مقدمات میں مطلوب ملزم نیاز فائرنگ تبادلے میں مارا گیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے خاتون کو بلیک میل کرنے والا ملزم پشاور سے گرفتار کر لیا۔ ملزم عمران نے شادی کا جھانسا دے کر خاتون کی تصاویر اور ویڈیوز حاصل کی اور خاتون کے بہنوئی کو ویڈیوز بھیج کر بلیک میلنگ کی کوشش کی۔ ملزم کو چھاپا مار کر گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے فون سے متعدد خواتین کی ویڈیوز بھی ملی۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، حملوں میں 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 356 ہو گئی۔ غزہ جنگ میں اب تک 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل فلسطین تنازع کا واحد حل قرار دے دیا۔ ترکی سے لبنان روانگی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پوپ لیو نے کہا رومن کیتھولک چرچ کی اعلیٰ قیادت کئی سال سے 2 ریاستی حل کی حامی رہی ہے۔ سب جانتے ہیں اسرائیل 2 ریاستی حل کو قبول نہیں کرتا، لیکن ہم 2 ریاستی حل کو ہی تنازع کا واحد حل سمجھتے ہیں۔ Yeah, the people that shouldn't be in our country. How long does your administration plan to pause asylum into the U.S.? I think a long time. We have enough problems. We don't want those people. No time limit. سیاسی پناہ پر طویل عرصے کے لیے پابندی لگانے کا ارادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پابندی کب تک برقرار رہے گی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
تیسری دنیا کے کچھ ملک اچھے نہیں اور جرائم سے بھرے ہیں. ایسے ممالک جنہیں اپنے عوام کی دیکھ بھال تک نہیں آتی، تو امریکہ کو بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. We had another very productive session, so much work remains. We continue to be realistic about how difficult this is, but optimistic. This is delicate, it's complicated. امن معاہدے پر یوکرینی وقت سے مذاکرات نتیجہ خیز رہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں صورتحال نازک اور پیچیدہ ہے. روس یوکرین جنگ بندی پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے. صرف لڑائی کا خاتمہ نہیں، یوکرین کی طویل مدتی خوشحالی بھی منصوبے کا حصہ ہے. امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف آج ماسکو جائیں گے، جہاں کل ان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کا امکان ہے. ڈومیسٹک کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ. لاہور میں قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کا ٹاس جیت کر پہلی فیلڈنگ کا فیصلہ. پہلی اننگز میں کراچی بلوز کی بیٹنگ جاری. فاتح ٹیم کو 75 لاکھ جبکہ رنر اپ ٹیم کو 40 لاکھ کی انعامی رقم ملے گی. اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر یونائٹڈ نے شاندار کم بیک کر کے کرسٹل پیلس کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. کرسٹل پیلس نے 36ویں منٹ میں گول کر کے برتری حاصل کی، جو پہلے ہاف کے اختتام تک قائم رہی. دوسرے ہاف میں جوشوا اور میسن نے 1-1 گول کر کے یونائٹڈ کو میچ جتوا دیا.